امریکہ اپنا ہرمز کھلوانے کے لیے دیگر ملکوں حتیٰ کہ چین سے بھیک مانگنے پر مجبور ہو گیا۔ عباس اراغچی ایران کی وزیر خارجہ عباس اراغچی نے کہا ہے کہ امریکہ اپنا ہرمز کو کھلوانے کے لیے دیگر ممالک حتیٰ کہ چین سے مدد مانگنے پر مجبور ہو گیا ہے۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا ہے کہ خطے میں امریکہ کی سیکیورٹی چھتری کمزور ہو چکی ہے اور اس میں کئی خامیاں موجود ہیں، جس کے باعث یہ تحفظ فراہم کرنے کے بجائے مزید مسائل پیدا کر رہی ہے۔ وزیر خارجہ کے مطابق خطے کے ممالک کو چاہیے کہ وہ امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو باہر نکالیں، کیونکہ ان کی توجہ صرف اسرائیل کے مفادات کے تحفظ پر مرکوز ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ آبنائے ہرمز ایران کے نزدیک امریکہ اور اس کے اتحادیوں کے علاوہ دیگر ممالک کے لیے کھلا ہے۔ عباس اراغچی کا یہ بھی کہنا تھا کہ امریکہ نے جمعے کے روز راس الخیمہ اور دبئی کے قریب حملے کیے اور پڑوسی ممالک کی سرزمین سے ہائی موبلٹی راکٹ سسٹم داغے جا رہے ہیں۔ بھارت افغان سرزمین کے ذریعے دہشت گردی بند کرے۔ دفتر خارجہ نے خبردار کیا ہے کہ افغانستان کے اندر دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے خلاف اہداف جائز ہیں۔ بھارت افغان سرزمین سے پاکستان کے خلاف دہشت گردی کرنے سے باز آ جائے۔ دفتر خارجہ کے مطابق افغان سرزمین سے فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان پاکستان میں دہشت گرد کارروائیاں کر رہے ہیں۔ بھارتی وزارت خارجہ کا بیان مضحکہ خیز اور منافقانہ ہے۔ دہشت گردوں کی بھارت کی جانب سے سرپرستی اور معاونت سب پر عیاں ہے۔ دفتر خارجہ کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ شرمناک ریکارڈ کے ساتھ بھارت کو اس طرح کے بیانات کا کوئی حق نہیں۔ بھارت افغانستان سمیت خطے میں تخریبی کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ کے لیے پرعزم ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصب کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ صدر زرداری اسلامو فوبیا کے تدارک کے لیے عالمی دن پر اپنے پیغام میں صدر مملکت آصف علی زرداری نے کہا کہ اسلام امن، ہمدردی اور انصاف کا دین ہے۔ اسلام کو انتہا پسندی سے جوڑنا لا علمی کی عکاسی ہے۔ انہوں نے کہا کہ عالمی برادری نفرت انگیز جرائم کے خلاف قانونی تحفظ مضبوط بنائے۔ اظہار رائے کی آزادی نفرت پھیلانے کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ مذہبی تنوع کے احترام اور بین المذاہب ہم آہنگی کو فروغ دینا ضروری ہے۔ دنیا بھر میں مسلمانوں کے خلاف نفرت اور تعصب کے خاتمے کی ضرورت ہے۔ صدر پاکستان کا کہنا تھا کہ کرائسٹ چرچ سانحہ انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والا واقعہ تھا۔ پاکستان اسلاموفوبیا کے خلاف عالمی فورمز پر مسلسل آواز اٹھاتا رہا ہے۔ بیرون ملک پاکستانی معاشروں کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ مسلمانوں کے خلاف تعصب بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کے تحفظ کو متاثر کرتا ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ پاکستان میں اقلیتوں کو مساوی حقوق اور مواقع فراہم کیے جا رہے ہیں۔ اقلیتوں کے حقوق کے تحفظ کے لیے آزاد نیشنل کمیشن قائم کیا جا رہا ہے۔ آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ عالمی برادری تعصب کے خاتمے اور مکالمے کے فروغ کے لیے مل کر کام کرے گی۔ مذہبی عقائد کا احترام، مساوی قانونی تحفظ عالمی ذمہ داری ہے۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی ہدایت پر عید پر 4 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ۔ وزیر ریلوے کی ہدایت پر پاکستان ریلویز نے عید کے موقع پر 4 اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ کیا۔ ریلوے حکام کی جانب سے شیڈول بھی جاری کر دیا گیا۔ پہلی عید اسپیشل ٹرین 16 مارچ کو لاہور سے کراچی کے لیے روانہ ہوگی۔ دوسری عید اسپیشل ٹرین 17 مارچ کو کوئٹہ سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوگی۔ اسی طرح تیسری اسپیشل ٹرین 17 مارچ کو کراچی سے پشاور کے لیے روانہ ہوگی، جبکہ چوتھی عید اسپیشل ٹرین 18 مارچ کو کراچی سے لاہور کے لیے روانہ ہوگی۔ عید اسپیشل ٹرینیں چلانے کا فیصلہ وزیر ریلوے کی ہدایت پر مسافروں کی سہولت کے لیے کیا گیا۔ ڈسٹرکٹ ویسٹ کے مختلف علاقوں میں روزانہ کی بنیاد پر ٹارگیٹڈ کامپنگ آپریشن کا سلسلہ جاری ہے۔ ایس ایس پی ویسٹ طارق الہی مستوی کی ہدایت پر جان پہچان حاصل کی بہتری کے لیے کیا گیا سرچ آپریشن سے قبل علاقے کے داخلی خارجی راستوں کو مسدود کر کے ہدفی مقامات کی تلاش لی گئی۔ بائیو میٹرک تلاش ڈیوائس کی مدد سے متعدد مشتبہ اشخاص کی ویریفیکیشن تصدیق بھی کی گئی۔ کامبنگ سرچ آپریشن میں ایس ڈی پی او پاکستان بازار کی زیر نگرانی ایس ایچ او پاکستان بازار اور اقبال مارکیٹ ہمراہ نفری لیڈیز اسٹاف اور انٹیلیجنس اسٹاف اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ سرچ آپریشن کا مقصد علاقے میں امن و امان کا قیام اور عوام کے تحفظ کا ساتھ ساتھ جان پہچان عناصر کی گرفتاری میں عمل میں لانا ہے۔
पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने कार्रवाई करते हुए कराची के इलाके सिंधी घोट से मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस चांडियो गैंग के सरगना समेत 3 मुल्ज़िमान राहजब उर्फ राजू, मुनीर अली चांडियो उर्फ मन्नू और अब्दुल जब्बार उर्फ बाकर को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के कब्जे से 1 अदद मोटरसाइकिल, 5 अदद जाली नंबर प्लेट्स और नकदी बरामद कर ली गई। नुमाइंदा न्यूज़ 92 HE डॉक्टर अमजद बुखारी के मुताबिक गिरफ्तार मुल्ज़िमान अपने दीगर साथियों के हमरा कराची के मुख्तलिफ इलाकों शाह लतीफ़ टाउन, कज़ाफ़ी टाउन, जफ़र टाउन, पेपरी, अली मोहम्मद गोट, सिंधी गोट, स्टील टाउन, कायदाबाद, मंगोपी रोड, नेवल कॉलोनी और गुलशन हदीद के दीगर इलाकों में असले के ज़ोर पर मोबाइल फ़ोन और नकदी छीनने की मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस हैं। मुल्ज़िमाना स्ट्रीट क्राइम्स की वारदातों के साथ साथ स्टील मिल से लोहा और तांबा चोरी करने के मुतअद्दिद FIR दर्ज हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। गिरफ्तार मुल्ज़िमान को बरामद शुदा सामान मज़ीद कानूनी कार्रवाई के लिए पुलिस के हवाले कर दिया। महकमा तालीम के डिप्टी DEO सेकेंडरी ईस्ट जाकिर भरगड़ी के खिलाफ चीफ सेक्रेटरी सिंध और डायरेक्टर जनरल एंटी करप्शन को दरख्वास्त जमा करा दी गई है। कराची में महकमा तालीम के 1 दर्जन सरकारी स्कूलों को फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह, सूबाई वज़ीर तालीम सिंध, सेक्रेटरी तालीम सिंध जाहिद अब्बासी और दीगर 62 डिप्टी DEO जाकिर बरगड़ी के आगे बेबस अभी तक कोई नोटिस नहीं दिया गया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक डिप्टी DEO ईस्ट जाकिर बरगड़ी गुज़िश्ता 20 बरस से एक ही टाउन और ज़िला में तैनात है, जबकि इनके तरक्की में मुबैना तौर पर जाली करार दी गई है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया है कि डिप्टी DEO ईस्ट ने गुज़िश्ता चंद बरसों के दौरान लग्जरी गाड़ियां, बंगले और प्लाट्स खरीदने में मजीद इल्ज़ाम आयद किया गया। उन्होंने अपने बेटे को भी गैर कानूनी तौर पर JST में भर्ती करवाया है, जिससे मेरिट की खिलाफ वर्जी हुई। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक डिप्टी DEO ईस्ट पर सरकारी स्कूल के 2 एकड़ ज़मीन अफगान पठानों को फरोख्त करने समेत 5 सरकारी स्कूलों की इमारतें और प्लाट्स फरोख्त करने का भी इल्ज़ाम है। दरख्वास्त में ये भी कहा गया है कि 5 ऐसे सरकारी स्कूल जो अच्छी हालत में फ़ाल थे, इन्हें मस्मार करके इनका मलबा करोड़ रुपए में फ़रोख्त किया गया, जबकि सदर के इलाके में धमाके से मुतासरा स्कूल की इमारत के लिए मलबे को भी फ़रोख्त करने का इल्ज़ाम आयद किया गया है। दरख्वास्त गुजार बैरिस्टर अहराज जावेद ने डिप्टी DEO सेकेंडरी ईस्ट पर स्कूल मस्मार करने, 11 स्कूलों का मलबा फ़रोख्त करने और जाली प्रमोशन के इल्ज़ाम आयद किए। दरख्वास्त के मुताबिक जाकिर भरगड़ी हाल ही में दुबई का दौरा करके आए हैं और खदशा जाहिर किया गया है कि वो मुबैना करप्शन की रकम अपने भाई के जरिए बैरून मुल्क सरमायाकारी करना चाहते हैं, इसलिए इनका नाम ECL में शामिल किया जाए। दरख्वास्त गुजार ने मुतालबा किया है कि मामले की शफाफ तहकीकात कराई जाए और महकमा तालीम को अरबों रुपए के मुमकिन नुकसान से बचाया जा सके। PSL 11 ट्रॉफी हैदराबाद के मुख्तसर दौरे के बाद कराची पहुंचा दी गई। कराची में ट्रॉफी को लियारी, CV और मैरी वेरे टावर ले जाया गया, जहां पर ट्रॉफी का फोटो शूट किया गया। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने सोशल मीडिया पर ट्रॉफी टूर की तस्वीर जारी कर दी। ट्रॉफी को PSL एंथम की वीडियो शूट के बाद दीगर शहरों में भी ले जाया गया है। याद रहे कि PSL 11 की 11वीं एडिशन की चमचमाती ट्रॉफी की नुमाई नेशनल स्टेडियम कराची में हुई थी। पाकिस्तान सुपर लीग का आगाज 26 मार्च से होगा। इवेंट का फाइनल 3 मई को खेला जाएगा। पहली बार टूर्नामेंट में 8 टीमें शिरकत कर रही हैं।